Okay, Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the ladies who have joined in this session, CPS Women's Book Discussion number 30. And today is 21st May 2023. And the article which is being taken is Sirat al-Mustaqim, page number 68 from the book Sirat al-Mustaqim. And the article in Urdu as well as the English translation of the article was shared in WhatsApp group. I hope everyone who is joined in here and they have gone through the article, they have made the points. Like last time, I had just requested all of them to make a diary so that we can note down the points. And inshallah, we will follow this up with a diary. And I ask Femida Abba to start the session. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط مستقیم انسان کے لیے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ صرف ایک ہے اور وہ خدا کی طرف رخ کرنا ہے، یعنی اپنی تمام توجہات اور سرگرمیوں کو خدا کی طرف موڑ دینا، خدا کو اپنا سب کچھ بنا کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. یہی صراط مستقیم ہے. اس کے برعکس ہر وہ راستہ منزل سے بھٹکا ہوا راستہ ہے جس میں خدا کی طرف رخ نہ پایا جاتا ہو. اپنے نفس کی مانگیں پوری کرنے میں لگا رہنا، کسی زندہ یا مردہ شخص کی بڑائی میں گم رہنا، مثبت مقصد کے بجائے منفی چیزوں کی طرف دوڑنا، حسد اور بغض اور انتقام اور انانیت کے جذبات کے تحت عمل کرنا، قوم یا وطن یا جماعت کو سب سے اونچا مقام دے کر اس کے لیے اپنے کو وقف کر دینا، یہ سب ٹیڑھی راہیں ہیں جو اصل راستے کے دائیں بائیں سے نکلتی ہیں. وہ اصل منزل کے ادھر ادھر سے گزر جاتی ہیں اور اپنے مسافر کو منزل تک نہیں پہنچاتی. جب بھی ایسا ہو کہ آدمی کے دل میں خدا کے سوا کسی اور کی یاد سما جائے، وہ خدا کے سوا کسی اور کو پکارے اور خدا کے سوا کسی اور کو اپنی جذبات کا مرکز بنا لے، اس کی سرگرمیوں کا رخ خدا کے سوا کسی اور چیز کی طرف ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا. اس نے اپنے نقطے سے خدا کے نقطے کی طرف سفر نہیں کیا. ریل گاڑی کی ایک پٹری ہوتی ہے. گاڑی اگر پٹری پر چلے تو وہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر اس کے پہیے پٹری کے دائیں بائیں اتر جائیں تو اس کا راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتی. ایسا ہی معاملہ انسان کا ہے. انسان اگر سیدھا اپنے خدا کی طرف سفر کرے تو اس کا سفر صحیح طور پر جاری رہتا ہے اور بالآخر اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. اگر اس کے سفر کا رخ خدا کی طرف نہ رہے تو وہ بھٹک جاتا ہے اور بربادی کے سوا کسی انجام تک نہیں پہنچتا. اس آرٹیکل کی جو پہلی لائن ہے جو ہے کہ انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ صرف ایک ہے کہ خدا کی طرف اس کا رخ ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں یا ہم کچھ اور بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے کچھ عمل کرتے ہیں تو یہی خدا کی طرف رخ کرنا ہے، یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کو صراط مستقیم کا راستہ نہیں کہا گیا ہے. یہ کسی فزیکلی عمل کا مطلب نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم کا مطلب ہمارے پورے وجود سے ہے، ہماری تھنکنگ سے ہے، ہمارے سول کنسرن سے ہے. اس کا رخ خدا کی طرف ہونا، اپنا ہمارا وجود خدا کی طرف ہو، ہمارے عمل اس سوچ کے نیت جو ہے وہ ہماری تو خدا کی نظر میں ہم کو کامیاب کرے گی. یہ صراط مستقیم کا مطلب ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف یعنی نوبلسٹ مخلوق بنایا ہے، لیکن انسان نے اپنے کو صراط مستقیم پر نہ رکھ کر شیطان کے حوالے کر دیا، جس کو قرآن میں الگ الگ جگہ پر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے
سوچ کو نہ استعمال کر کے جانوروں کی سطح پر رکھ دیا، وہ شیطان کے بھائی ہیں وغیرہ۔ مولانا تذکیر قرآن میں بھی بہت واضح ایکسپلین کیا ہے، اور قرآن میں بھی ہم سورہ اعراف کے 176 اور سورہ جمعہ کی فرقان میں اور سورہ مائدہ میں ہم بہت اچھے سے مطلب میں نے بھی اس کو بھی پڑھا تھا، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو مجھے جو سمجھ میں آیا اس کو پڑھ کے کہ انسان سارے مخلوقات میں افضل جبھی ہوگا جبکہ وہ اپنی خود کی اپنے اندر خود کی جدوجہد سے اپنی سوچ کے ذریعے خدا کو پالے اور اپنے وجود کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکے۔ تو مولانا کی کتاب اور ان کی تحریروں سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے میں یہ بات سمجھ پائی ہوں کہ خدا نے انسان کے اندر جو لطیف اچھے جو تھنکنگ ہوتی، جو لطیف جذبات ہوتے ہیں، یعنی کائنڈ جینٹل انسان ہوتا ہے، اس کے اندر خدا کا ڈر ہو، جو اس کی فطرت میں موجود ہے پیدائشی طور پر، جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہوتی ہیں، جو انسان کے اندر اس کی چوکیدار ہوتی ہیں، تو ان آوازوں کو سننا، انسان کو سننا، اس پہ عمل کرنا، مطلب انسان کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ اور جب انسان ان آوازوں پہ دھیان نہ دے تو انسان کی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ گراوٹ کی آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی پوری بھٹک کر شیطانی راستوں پر چل دیتی ہے، اور قرآن کے مطابق پھر وہ جانوروں کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم نے مولانا صاحب کے ذریعے یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے دو ماڈل ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل اور دوسرا کائنات کا ماڈل، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے، دماغ سے سوچ کے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب بھی ایسا ہو کہ آدمی کے دل میں خدا کی یاد کے سوا کسی اور کی یاد سما جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ تو اس لائن پر غور کرتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آیا یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی نہیں سے پہلے جو معبود ہیں، یعنی کہ پہلے نہیں لکھا ہے، جن کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری جیسے خواہشیں ہیں، ہماری فیملی ہے، ہمارا ایگو ہے، ہمارے بہت ساری چیزیں جن کی وجہ سے ہم غلط راستے صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اس طرف لپک جاتے ہیں۔ تو اس کو کہا ہے کہ نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مطلب معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو صراط مستقیم پر قائم رہ سکو گے، پھر ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے پٹری پر رہ پائے گی۔ تو یہ مجھے سمجھ میں آیا، اور ایک لرننگ ہوئی مجھے، جو مجھے پرسوں ہوئی کہ میرے پیچھے جو ہے آم لگے تھے، بہت کافی پیڑ میں آم لگے ہوئے تھے، تو جو دیکھ رہا تھا آدمی وہ تھوڑی دیر کے لیے غفلت میں ہو گیا، تو بندر آئے اور سب آم بہت سارا توڑ دیا۔ تو میرے ہسبینڈ بہت ناراض ہونے لگے اس کی غفلت کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا کہ مطلب بندر کو میں نے انسانوں کی سطح پر لے کے پہلے سوچا کہ انسان یہاں پر تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو انسان کا، تو انسان اتنا غصہ ہو رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اور پوری انسان جو ہے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے غلط کر رہا ہے، پوری کائنات میں دھوم مچائے ہوئے ہے، اچھل کود مچائے ہوئے، کتنا زیادہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن خدا کتنے صبر کے ساتھ پیشنٹلی جو ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، اس کو کبھی انسان کے لیے کچھ غلط نہیں کر رہا ہے، مستقل اس کے لیے دیے بھی جا رہا ہے۔ تو انسان کو جو بندر کی اور مطلب گری ہوئی صورت جو بتایا، جانوروں کی والی صورت، کہ بغیر سوچے سمجھے وہ خود بھی کچھ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح سے ایک جانور بغیر سوچے سمجھے کچھ کر رہا ہے، اسی طرح انسان بھی بغیر سوچے سمجھے اس دنیا میں کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کی کتنی زیادہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ وہ اس کو موقع دیے ہوئے ہے۔ اللہ کے پاس طاقت ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیلپ لیس ہے اور انسان بہت بڑی طاقت والا ہے۔
لیکن اللہ ابھی چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنا راستہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اب سدھر جائیں اور اب سے وہ صراط مستقیم پر آ جائیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا شبینہ. جی جزاک اللہ آپا. یہ ٹاپک صراط المستقیم the straight path. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ فرسٹ سورہ آف دا قرآن سورہ فاتحہ، اس میں اہدنا الصراط المستقیم یہ اپنی نمازوں میں دن میں کئی بار ہم یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم گائیڈ اس ٹو the straight path. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھی راستہ ہو، اور وہ راستہ نہیں جس پہ تو نے اپنے فیور نہیں بیسٹو کیے ہیں. مطلب وہ ٹیڑھے راستے جس کے بارے میں منشن ہے اس آرٹیکل میں، وہ ٹیڑھے راستے کیا ہیں اس کے صاف مولانا نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے. جیسے کہ کسی کے ہستی میں جینا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا، اور اس طرح کی بہت سارے کسی جماعت سے ایسے جڑ جانا. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں صراط المستقیم اپنی نمازوں میں، لیکن اس کا امپلیمنٹیشن کتنا ہے ہماری زندگی میں ہمارے علاوہ کوئی اس بات کو بہتر نہیں جان سکتا. تو چاہیے کہ ہمیں جب ہم صراط المستقیم کہہ رہے ہیں اور خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، تو ہمیں اس میں پورا اترنا چاہیے. ٹو the straight path, guide us to the straight path. and ان تمام راستوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے جو ہمیں ہماری بربادی کا راستہ ہے اور جو ہماری کامیابی کا راستہ ہے. تو میں ڈاکٹر سفینہ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ اپنی لرننگ کو اس آرٹیکل پہ جو انہوں نے ان کی لرننگ ہوئی ہے وہ اپنی لرننگ کو شیئر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جب اس آرٹیکل کو پڑھا تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز کریٹ کی ہے ہر ایک چیز کا ایک طریقہ بنایا ہے، ہر چیز اس طریقے کے حساب سے چلتی ہے. جیسے سٹارز ہیں، پلانٹ ہیں، مون ہے، ماؤنٹینز ہیں، ہر چیز وہ وہی فنکشن کرتی ہے جو اس کو دیا گیا ہے. لیکن انسان کو اس طرح کی کوئی لمٹ یا کوئی کمپلژن نہیں دیا گیا. انسان کو آزاد بنایا گیا کیونکہ وہ امتحان کے لیے پیدا ہوا، تو اس کو اپنا طریقہ خود سوچ کر جاننا تھا اور یہی اس کا امتحان تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں جیسا آپ نے کہا نماز میں، تو ہم اپنے کریٹر سے بیسیکلی گائیڈنس مانگتے ہیں کہ وہ اس راستے کو ہمیں بتائے جو وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس پہ چلیں. تو ہم نے جب یہ سب سوچ کے دیکھا تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ پگڈنڈیاں ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈیویشنز ہیں جس پہ ہم مڑ جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے جب صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اس نے ہمارے لیے بار بار رہنمائی بھیجی، کتاب کی شکل میں، پیغمبر کی شکل میں، اور جیسا آپا نے کہا پریکٹیکل ماڈل نیچر میں رکھا کہ ہم سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے لیے یہ صراط مستقیم ڈھونڈ سکیں، جان سکیں کہ ہمارا رول کیا ہے، ہمارا فنکشن کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ، ہمیں کس طرح سے اپنا یہ ٹیسٹ پورا کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور اللہ کا بڑا کنسرن ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنا صراط مستقیم خود ڈسکور کریں اور اس پہ چلیں. تو مجھے لگتا ہے صراط مستقیم انسان کے لیے ایک ڈسکوری ہے، کیونکہ جب وہ غور فکر کرے گا، جیسے آپ نے کہا اپنی صلاحیت کو یوز کرے گا، تھنکنگ پاور کو یوز کرے گا، تو وہ جان لے گا کہ جو نیچر ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ صراط مستقیم بیسیکلی نیچر کی ہی آواز ہے، فطرت کی پکار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ معرفت خدا کی بہت اعلیٰ درجے کی چاہیے انسان کو صراط مستقیم کے بارے میں پتا کرنے کے لیے. کئی بار ہمیں صرف ریچولسٹک، جیسے پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہمارا دین صرف ریچولز کا ہوتا ہے، صرف لپ سروس کا ہوتا ہے، تو ہم اپنی عقل کو یوز نہیں کر رہے ہوتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کب اس صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں.
کیونکہ قرآن میں سورہ الاعراف میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ چیلنج کیا تھا کہ وہ ضرور اس سیدھے راستے پر بیٹھے گا اور ان لوگوں کو بہکائے گا. تو یہ جو سیدھا راستہ اللہ تک جا رہا ہے اس میں بار بار شیطان کی طرف سے ڈسٹریکشنز آتے ہیں, بار بار بہکاوے آتے ہیں. تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ ہم بار بار اپنی راستے سے ڈیریل ہوں گے, یہ نیچرل ہے, غلطیاں ہوں گی ہم سے. لیکن قرآن میں ہی اس بات کا ایک جگہ جواب آیا ہے جب سورہ الفرقان میں بتایا آیت نمبر 70 پہ, جو لوگ توبہ کریں گے ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے, اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے تاکہ وہ گمراہیوں میں بڑھتے چلے جائیں. تو ڈیریلمنٹ کے بعد اگر ہم توبہ کرتے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. لیکن اگر ہم تب بھی اپنے آپ کو اپنے کانشنس کو نہ جگائیں, اپنی غلطیوں پہ فوراً چوکنا نہ ہو, تو پھر ہم غلطیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پوری طرح ڈیریل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہی تھی, کیونکہ مولانا صاحب نے اس آرٹیکل میں 3rd پیراگراف میں یہ بات کہی ہے کہ بار بار ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس کو لیکن اس کے لیے میں پوری طرح یہ سمجھ پائی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ بیداری ضرورت ہے, انٹروسپیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو چیک کر کے واپس اپنے سیدھے راستے پر آئیں, اس راستے پہ آئیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اور دوسری بات, ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس کی توبہ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنی ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں بہت شعور کے کام ہیں. کوئی بھی ایسے نہیں کہ 5 وقت کی نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم ہم بار بار کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ آ ہی جائیں گے. ہمیں اپنے جو ایفرٹس ڈالنے ہیں وہ اپنے غور و فکر کو, اپنے کنٹمپلیشن کو, انٹروسپیکشن کی پاور کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے. آپ نے بہت صحیح کہا کہ اپنے آپ کو انسان کے لیول پہ رکھنا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانور کی کیٹیگری میں رکھے گا. اور ہماری جو انسانیت والی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ہم عقل کو استعمال کریں. ہم بار بار کسی بھی چیز کو دنیا میں جب کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, کوئی بھی پلان کرتے ہیں تو بہت سوچ کے کرتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہماری عقلیں کام نہیں کرتی, ہم کچھ بھی سوچ کر نہیں کر پاتے. یہ بات بہت زیادہ ہلا دینے والی ہے, حالانکہ وہی معاملہ سب سے سنگین ہے. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہ رہی تھی کہ کچھ میرے کسی مسلم گروپ میں آج کل اس طرح کی کچھ باتیں چلنے لگتی ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ آج کل ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے. یہ ایجوکیٹڈ مسلمز کی بات کر رہی ہوں میں. اگر ہم چپ بیٹھے رہیں گے تو ہمیں بیوقوف سمجھا جائے گا, ڈرپوک سمجھا جائے گا. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج شاید خدا کی طرف سے کنیکشن ہٹ گیا ہے لوگوں کا, خدا سے بھروسہ ہٹ گیا ہے, تو وہ خود کچھ کرنے کو سوچ رہے ہیں. جیسا کہ مولانا صاحب نے اس میں کہا کہ ہم کسی اور چیز میں کھوئے ہوئے ہیں, ہم خدا سے کٹے ہوئے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کو ہی اپنا کنسرن بنا کے رکھیں, جس کو کہ گاڈ اورینٹڈ لائف کہا جاتا ہے, اگر ہم یہی چیک کریں کہ ہماری زندگی کی پرائورٹی خدا ہے کہ نہیں, تبھی ہم جان پائیں گے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں کہ نہیں. آج لوگ اپنی قوم کے لیے بھڑک رہے ہیں, آج لوگ اپنی آئیڈینٹی کے لیے بھڑک رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں, اور خدا سے کسی کا کنیکشن بھی نہیں. میں یہی اس بات سے سمجھ پائی کہ اسی لیے شاید سب لوگ صراط مستقیم سے ڈیریل ہو گئے. جزاک اللہ شبینہ. جزاک اللہ ڈاکٹر سبینہ. As you rightly said that we have deviated from our path, تبھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی چیزوں پہ خدا سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا, یا ہم خدا کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. تبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیا کرے گی, یہ لوگ کیا کریں گے, اور ایسا حالات ہو رہے ہیں اور ایسے سچویشن ہو رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سچویشن کو ہم خود اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور بات جو آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ میں آیا, آپ نے جیسے کہا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ نماز میں کہ صراط المستقیم,
کانشیسلی کہتے ہیں. اگر ہم کانشیسلی اس بات کو کہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جب ہم بولتے ہیں کوئی بات تو ہمارا مائنڈ اس بات کو رجسٹر کرتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ نمازوں میں چونکہ وہ رٹا رٹایا ہے, بس ہم بول کے سرسری بول کر کے نکل جاتے ہیں, اسی لیے ہماری زندگی میں اس کا صراط المستقیم کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. مجھے یاد ہے مولانا صاحب جب ہمیں کوئی بھی سیشن دیا کرتے تھے اور ہم سے کچھ کہا کرتے تھے تو وہ ریپیٹ کروایا کرتے تھے ہم سے کہ وہ سینٹنس جب تک کہ پرفیکٹلی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے تھے. اور اٹ واز ویری ویری مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اتنا ایج میں بھی ہر ورڈز کی پکڑ کرتے تھے. جیسے کہ کوئی ورڈ اگر مس ہو گیا تو وہ دوبارہ جب تک آپ پرفیکٹلی ان کے سینٹینس کو ریپیٹ نہ کرتے تب تک وہ بلوایا کرتے تھے. تو ہم دن بھر میں صراط المستقیم نہ جانے کتنی بار بولتے ہیں, لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری امپلیمنٹیشن کتنی ہے. تو اب ہم کوشش کریں انشاءاللہ آفٹر دس سیشن صراط المستقیم جب ہم بولے تو ہم کانشیسلی بولیں تاکہ ہمارے مائنڈ کو وہ رجسٹر ہو یہ ورڈ صراط المستقیم, اے اللہ ٹو گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. اگر ہم کانشیسلی بولیں گے تو انشاءاللہ we will be conscious to take ourselves to the straight path. I would like to invite Najma Siddiqui Appa to share her learning. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بھی یہی پوائنٹ سوچا اس کے بارے میں کہ ہم اپنی نمازوں میں روز کتنی بار صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں, اور ویسے بھی جتنی بار ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں. اور تو کیا ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم ویسے عادتاً اس کو دہرا جاتے ہیں, لیکن جب مولانا اس بات کو ڈسکس کرتے تھے یا پھر ابھی ہم نے جب یہ آرٹیکل سوچا تو پھر ذرا دماغ کانشیس ہوتا ہے کہ ہاں اپنے نماز میں بھی جب یہ دعا کر رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں اللہ کے لیے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سیدھا راستہ وہ کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں جب تک ہم اچھی طرح سے جائیں گے تو وہ بس ہم یہی ایسے ہی کہہ جاتے ہیں. اور قرآن میں کتنی جگہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے, ہر انڈیویجول کے لیے سیدھا راستہ کیا ہے, اور اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اور جتنی بھی جیسے ڈاکٹر سفینہ نے بتایا اور حمیدہ صاحبہ نے کہ دنیا کی اور بھی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں سب اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں, ان کا وہ سیدھا ہی راستہ ہے, اس سے 1 منٹ ادھر نہیں ہوتے. سورج اپنا پورے راستہ اس پہ چلتا ہے, چاند اس پہ چلتا ہے, اور جتنے بھی چیزیں ہیں, اور اللہ نے ہمیں فریڈم دی ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ سوچ کے, اس نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور اس نے ہمیں گائیڈنس بھی دی ہے, اور اس گائیڈنس کے بیسس پہ ہم اپنے آپ صراط مستقیم کو پہچانے, اور قرآن میں اس کو بتایا ہے جگہ جگہ, اور تب اس کے اوپر کریں. تو یہ تو وہ انڈیویجول کے لیے بھی ہے, اور اجتماعی زندگی میں کلیکٹیولی بھی صراط مستقیم پر چلنا ہے. اور اس کی ایگزامپل ہمیں صلح حدیبیہ سے ملتی ہے. تو کلیکٹیولی بھی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور انڈیویجول کو بھی. اور پھر ہم آج اس کی وجہ سے, کیونکہ یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم دہرا رہے ہیں چیزیں اور اس پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے کیا. تو ہمیں اس بارے میں اپنا انٹروسپیکشن بھی کرتے ہی رہنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے پہلی چیز تو توحید ہے. تو صرف اللہ کو اپنا سب کچھ بنانا. تو کیا ہم واقعی میں سب کچھ اللہ کو بنائے ہوئے ہیں, یا ہمارا فوکس اپنی فیملی پہ چلا جاتا ہے, اپنی ڈیزائرز پہ چلا جاتا ہے؟ یہ ہمیں سوچتے رہنا ہے, اور پھر واپس ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے. جو مولانا نے گاڈ اورینٹڈ لائف, آخرت بیس لائف, اس کی بات کہی ہے, تو ہمیں اس کا بہت سوچ کے کام کرنا ہے, اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. لیکن شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے,
تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں میں اپنے نفس پہ تو نہیں زیادہ جا رہی ہوں. تو اللہ کو تو سب لوگ ضرور بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مزاروں پہ بھی جاتے رہتے ہیں اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اسلامک کام کر رہے ہیں مزاروں پہ جانا. تو یہی ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور ہمارا فوکس اس سے بالکل بدل گیا، کیونکہ یہاں خدا کے سوا کسی اور کو پکارنے لگے ہم. اور یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مزاروں پہ جائیں، بلکہ ہمارا فوکس اگر اپنی اور چیز پہ، اپنے پیسوں پہ، اپنے بچوں پہ، اس پہ زیادہ لگ گیا تو وہ بھی ہم صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہی پٹری سے ہمیں پھسلنا ہے، اور یہی بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں. تو اس کو ہمیں بار بار مولانا کہتے تھے کہ ڈسٹریکشن سے بچو، ڈسٹریکشن سے بچو. تو یہی بات ہمیں کرنا ہے. چیپٹر 11 سورہ ہود کی آیات 53 سے 56 جو ہے اس میں صراط مستقیم کو وہ بتاتی ہیں. تذکیر القرآن میں حضرت ہود کی بتائی ہوئی جو صراط مستقیم ہے اس کی جسٹ ہے کہ توحید، عبادت الہی، استغفار، توبہ، نعمتوں پر خدا کا شکر، اللہ پر پورا توکل، صرف خدا کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھنا، خدا کو اپنے اوپر نگہبان بنانا، اطاعت کی روشنی اختیار کرنا. یعنی جو بھی دین کی بنیادی چیزیں ہیں، وہ بنیادی تعلیمات ہیں، ان پر چلنا، وہی صراط مستقیم ہے. اور ہم اس پر چلیں گے تو سیدھے خدا تک پہنچیں گے، اور اس سے اگر ہم ادھر ادھر ہو گئے جو ہم ہوتے رہتے ہیں تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو اسی بیسس پہ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، ریٹروسپیکشن کرنا ہے، کنٹمپلیشن کرنا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ سورہ ہود میں جو اللہ پر توکل اور اپنی عبادتوں کا، یہ دو چیزوں کا ذکر ہے. اور صحیح عبادتوں کا مطلب وہی ہے جو کہ اسپرٹ بیسڈ عبادتیں ہیں. اور سورہ نمبر 6 الانعام کے 151 سے 153 آیتوں میں دوسروں کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے اس کا ڈسکشن ہے. تو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، ان کے حقوق، یتیموں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ناپتول میں انصاف اور انصاف کی بات بولنا وغیرہ وغیرہ. تو یعنی ہمیں ساری نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور کمپلیٹ پازیٹیو بیہیویئر رکھنا ہے ہمیں. وہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہوگا. تو مولانا نے اس کانسیپٹ پر، جیسے آپ سب جانتے ہیں، بہت بولا ہے، بہت لکھا ہے. آخر میں کہوں گی کہ صراط مستقیم کا کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد جب تک وہ ہمارے بیہیویئر میں نہ ریفلیکٹ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، ہمیں نالج ہو گئی، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو پریکٹیکلی ہمیں اس کو لے کر ہمیں اپنے بیہیویئر میں اسے لانا ہے، اور اسی کے بیسس پہ اپنا ہمیں ججمنٹ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں. تو یہ سوچ کے اپنا انٹروسپیکشن، سوچنا کہ ہم کہاں غلطیاں کرتے ہیں. تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ایمان کلی پر چلائے اور دوسروں کے ساتھ ہم حسن سلوک بھی کریں، سلوک کرنے کی ہمیں توفیق دے. تو یہی میری لرننگ ہے، لیکن اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس کو سب کچھ ہمیں اتارنا ہے. سمجھنا ایک چیز ہے، اور اس پہ تو مولانا نے جیسے لکھا ہے، اس کو ہمیں بار بار سوچ کے اور اپنے کو امپروو کرنا ہے، ساری عمر ہی امپروو کرتے رہنا ہے. جزاک اللہ آپا. آپ نے بہت پروفاؤنڈ وے میں سمجھایا ہم لوگوں کو کہ صراط المستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو صراط المستقیم کے حساب سے چلا سکتے ہیں. اب میں اس سیشن کو اوپن کرتی ہوں. جو لیڈیز ہمارے یہاں جڑی ہوئی ہیں اپنا نام بتائیں اور اس سیشن میں آگے اپنی لرننگ کو شیئر کریں. انمیوٹ کریں شبنم پرویز.
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी वालेकुम अस्सलाम। सिराते मुस्तकीम, मौलाना साहब इस आर्टिकल में बयान किए हैं, जिस शख्स ने खुदा की तरफ रुख किया उसने सही मंजिल की तरफ रुख किया, वो यकीनन अच्छे अंजाम को पहुंचेगा। इसके बरस जो शख्स खुदा से गाफिल होकर किसी और तरफ मुतवज्जह हुए, वो बेरुख और बेमंजिल हो गया। इसको आज की वक्ती जिंदगी में कुछ फायदे हो सकते हैं, मगर आखिरत की मुस्तकबिल जिंदगी में इसके लिए अजाब के सिवा और कुछ नहीं। हिदायत सिर्फ इन लोगों को मिलती है जिसके अंदर ये मिजाज हो कि जब सच्चाई इनके सामने आए तो वो फौरन इनको मान लें और अपने आप को गलत करार दे दें। जिन लोगों के अंदर ये हौसला हो वही सच्चाई को पाते हैं। जो आदमी हक के खातिर अपनी बड़ाई को खो देते हैं, वो सबसे बड़ी चीज को पा लेता है। इसकी जिंदगी में खुदा इस तरह शामिल हो जाता है कि वो खुदा की यादों में बस जाते हैं। वो खुदा की यादों के साथ सोएं और खुदा की यादों के साथ जागें। इससे खौफ और उम्मीद के जज्बात तमाम तर खुदा के साथ वाबस्ता हो जाएं। यही वो लोग हैं जिनकी आंखें जन्नत की अब्दी बागों में ठंडी होंगी। हकीकत यह है कि तकवा खुद उलूम रब्बानी का एक अजीम सा चश्मा है। अगर आदमी के अंदर गहरा तकवा मौजूद हो तो कुरान के मानी को समझने में वो अपने आप और दूसरों के लिए मुकम्मल रहनुमा बन जाएंगे। तकवा इंसान के अंदर संजीदगी पैदा करता है। वो हकीकतों को अल्लाह के नजर से देखने का हरीस बन जाता है। वो राय कायम करने से पहले मुताला और फिक्र की तमाम मुमकिन शर्तों को पूरा करना चाहता है। ये चीजें इंसान को इस काबिल बना देती हैं कि वो सिरात मुस्तकीम से भटके बगैर कुरान के मानी का इदराक कर सकें। आदमी को ऐसा वजूद दिया गया है कि निहायत अलज़हीन और जिस्मानी सलाहियत का मालिक है। अल्लाह ने इंसान को एक आजाद मखलूक की हैसियत से पैदा किया है। कुरान में इरशाद है कि जो लोग ईमान लाया अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, और इसने नेक काम किया तो इनके लिए इसके रब के पास अजर है और इनके लिए ना कोई डर है ना वो गमगीन होंगे। ये मतलब इंसान वो है जिन्होंने गुमराहों की जिंदगी में खुदा को दरियाफ्त किया, जिन्होंने बदी के अंधेरों में नेकी का रास्ता तलाश किया, जिन्होंने सरकशी के माहौल में खुद अपने आजाद फैसले के तहत अपने आप को खुदा की पाबंदी में दे दिया, जिनको माल इक़दार मिला मगर वो फक्र की नफ्सियात में मुब्तला नहीं हुए, जिसने आखिरत की पकड़ इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस किया कि आखिरत में एहतिसाब किए जाने से पहले दुनिया में खुद अपने एहतिसाब कर लिया। सिरात मुस्तकीम के बारे में यही मेरी लर्निंग है। और कोई लेडीज है जो कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज शेयर योर लर्निंग। आयशा यूसरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आर्टिकल से मेरी लर्निंग्स है। नंबर 1, our sole concern must be God only. Before making God as our sole concern, we have to discover Him. तो पहली शर्त ये है कि सिरात मुस्तकीम का मतलब है गॉड से कनेक्ट होना। वो रास्ता यही होगा से गॉड से डीपली कनेक्टिंग करती है इंसान को। इसका हर एक रास्ते का एक प्राइस है, वैसा ही सिरात मुस्तकीम का भी एक प्राइस है, वो मारिफत है। जितना हमारे अंदर मारिफत जागती है उतना हम सीधे रास्ते पर firmly we can able to walk। तो हमें वैसी मारिफत के साथ हमें अच्छे तरीके से चल सकते हैं, गॉड को करीब हो सकते हैं। और मौलाना ने बताया कि the realization, your closeness to God, the nearness to God always depends on the realization of God। और एक बात है कुरान से, अल्लाह ताला ने कहता है कि ओ प्रॉफिट यू आर ऑन द राइट पाथ और कॉल पीपल टूवर्ड्स द स्ट्रेट पाथ विद विजडम एंड डिस्कस देम विद रीजन।
تو جب صراط مستقیم پر جو لوگ چلتے جاتے ہیں ان کا اور ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے، وہ دعویٰ ہے. تو پروفیٹ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے اور صراط مستقیم پر چلنے والے کی ریسپانسبلٹی بھی کیا ہے. تو اس کے لیے پروفیٹ از آور رول ماڈل. جب ہمیں پروفیٹ کی زندگی دیکھتے ہیں تب ہم اچھی طرح سے صراط مستقیم کو اسٹرائٹ پاتھ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور وہ جو ریسپانسبلٹی ہے دعویٰ کام کے لیے وہ بھی ہم ادا کر سکتے ہیں. تو دس از مائی انڈرسٹینڈنگ فرام دس کرنٹ آرٹیکل. جزاک اللہ. جزاک اور کوئی لیڈیز جو اپنا شیئر کرنا چاہتی ہے اپنی لرننگ کو؟ نور الہدا ہے کیا؟ پتہ نہیں. نہیں ہے نہیں ابھی. دکھ رہی ہیں. اور رحمت النساء ہیں. آپ اپنی لرننگ کو شیئر کریں رحمت النساء. ڈاکٹر سفینہ نے جو شفینہ ہے بولو. جی جی آپ. ڈاکٹر سفینہ نے جیسے بتایا تھا ابھی کہ کچھ مسلم گروپ میں یہ کچھ بات ہو رہی تھی کہ ہم کو یہ مطلب کچھ انصاف کی بات ہو رہی تھی. تو اس طرح سے بات جیسے کرنے کے بعد پر مجھے یہ یاد آیا کہ انسان کو اس دنیا میں جیسے ہی کوئی ریئیکٹ کرتا ہے انسان تو فوراً ہی ایک غلطی کی جو ہے پوری چین ہوتی ہے اسی میں ملوث ہو جاتا ہے. جیسے ایک غلطی کرتا ہے پھر اسی کے فوراً ہی وہ پہلے ہٹتا ہے صراط مستقیم سے، پھر اس کے ساتھ اتنی ساری غلطیاں ہوتی ہیں اسی میں پھر وہ ملوث ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی ہم ایک غلطی کریں، جیسے ہمارے دل میں کوئی ایسی غلط چیز آئے یا ہم اپنے راستے سے ہٹیں تو فوراً اگر ہم اس بات کو اپنے اندر ہمارے اگر فطرت زندہ رہتی ہے تو فوراً ہم کو آواز آتی ہے کہ یہ غلط کام ہے. تو اسی وقت اگر ہم سمجھ جاتے ہیں، ہر ایک سے ہم سب سے ایسی غلطی ہوتی ہوگی، مجھ سے تو بہت ہی ہوتی ہے، تو فوراً اگر ہم سمجھ کے پھر اپنے راستے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارا جو ہے اللہ ہمارا رحیم و کریم ہے، ہم کو معاف کرتا ہے. لیکن اگر ہم وہاں ہی وہی ایک پوائنٹ رہتا ہے جہاں ہم نہیں سمجھ پاتے، پھر اپنے ایگو میں اپنے کچھ لوگ کچھ بڑائی میں رہتے ہیں کہ فلانے ہمارے انسپیکٹر ہیں تو فلانے ہمارے منسٹر ہمارے رشتہ دار ہیں تو فلانے، تو ایسے کر کے لوگ پھر ان کے تھرو بہت سارے چیزوں میں لگ جاتے ہیں، غلطی ہوتی ہے. ایسے میں بہت سارے واقعات سے سمجھ پائی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا سب سے بڑا مطلب اللہ ہی مالک ہے، اس سے انسان نہیں ڈرتا. اور دنیاوی کوئی بھی چیز مل جاتی ہے، اس کو پاور مل جاتا ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس سے ڈر کے اور اس کا پاور اس کا وہ پکڑ کے مطلب اس انسان کو پکڑ کے انسان غلطی کی طرف بھاگتا ہے. لیکن خدا ایک پاورفل ہے جو اس سے نہیں کوئی انسان ڈرتا. تو یہ والی بات مجھے شیئر کرنی تھی. جی جزاک اللہ کا. جی نہیں، ابا، یہ اس کے لیے میں ایک بات اور جی کہنا چاہ رہی تھی. مطلب میں اس ریفرنس کو بتانا چاہ رہی تھی پھر سے کہ جو سورہ فرقان کی آیت ہے جو آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر دل سخت کر دیتے ہیں ان لوگوں کے اور وہ کس طرح سے گمراہیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات تو مجھے بہت ہی زیادہ ڈرانے والی لگی کہ اگر میں اپنی غلطی پہ شروع میں ہی نہیں چونکوں گی اور اپنی توبہ شروع میں ہی نہیں کروں گی تو آگے میرا کیا انجام ہونے والا ہے، یہ بات سوچ کے بہت ڈر لگا. واقعی اکثر ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو کے اگنور کر دیتے ہیں اور وہ چیز مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جرم ہے اگر ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. ہاں، جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے بدن میں ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر مشکل. وہی چیز ہے. جی اپا. رحمت النساء آپ کچھ شیئر کریں گے اپنی لرننگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے ہمیں، اور جو دیگر دوسرے راستے ہیں وہ ان پر ہم بھٹک جاتے ہیں.
تو صراط مستقیم پر چلنے کا عملی نمونہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، اسوے سے ملتا ہے، آپ کے اسوے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے اور اس پر چلنے کے لیے بہت ہی عملی طریقہ استعمال کیا ہے۔ جیسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیوں کو کائنات میں پھیلا دی ہیں، پھر الفاظ کی شکل میں کتاب ہمیں دی ہے، پھر عملی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کے لیے اس کا علم ہونا چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو روزانہ کے معاملات میں جو چیزیں ہمیں صراط مستقیم سے ہٹاتی ہیں ان کو ہمیں فوراً جیسے ہی ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس کو سمجھ کر فوراً اس ڈسٹریکشن سے ہمیں بچنا چاہیے، جیسا کہ فہمیدہ آپا نے بھی کہا۔ تو جیسے ہی ہمارے اندر غلطی محسوس ہو تو جب ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ضمیر ایک ایسی عدالت ہے جو ہمیں صحیح اور غلط سے آگاہ کر دیتی ہے۔ جیسے ہی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ کر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، اور عظیم ہے وہ شخص جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ دوسروں کے معاملے میں اگر غلطی ہو تو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور اگر اپنا ہی معاملہ ہے تو فوراً اسے ریکٹیفائی کرے، اور اسے غلطی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ یہ توبہ بھی بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، توبہ اور استغفار۔ جب ہمارا ہاتھ تھامتی ہے، جب بھی ہم غلطی کریں تو ہمارے لیے علاج وہی ہے، جیسا آپا نے کہا۔ تو کسی چیز کو، کسی بیماری کو جب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں شروع میں، تو اول مرحلے میں تو بجا طور پر اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور اسے ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں اس بیماری کو۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو تو ہمارا ضمیر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کریں، چونکہ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم کبھی بھی ہر وقت ہمیں اس کے زد میں ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، نیک شخص ہو، اپنے یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں غلطی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت ہم سے غلطی ہوتی ہے، اور بے شک ہوتی ہے، اور اس کا علاج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی شکل میں دیا ہے۔ تو ہم جب بھی صراط مستقیم سے ہٹیں، کیونکہ صراط مستقیم ہی ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھے اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میرا رسول سیدھے راستے پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے راستے کو ہم اگر فالو کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا۔ بے شک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول کا اسوہ، جسے ہمیں بہت ہی صحیح طریقے سے، بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں صراط مستقیم کا نظر آتا ہے، صراط مستقیم نظر آتا ہے، اور ہم کوشش کریں
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں، اور نفس و شیطان کے دھوکے سے بچنے اور دیگر ڈسٹریکشن سے بچنے کی توفیق کی دعا بھی کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اور استغفار، توبہ اور استغفار کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں۔ اس طرح ہم انشاءاللہ بہت حد تک ہم ڈسٹریکشن سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں ہماری ضمیر کو زندہ رکھیں۔ اور مولانا ایک بات کہتے تھے، عظیم ہے وہ شخص، بڑا ہے وہ شخص جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ بے شک جو شخص غلطی کا اعتراف کرتا ہے وہ ہے نا بہت عظیم ہے۔ ایون جب ہم کوئی چھوٹا شخص، جیسے ایک مثال، ایک گھر میں آ کر جو ہماری مدد کرتے ہیں، کام کر کے جاتی ہیں، خادمہ ہیں، اگر اس سے بھی کوئی زیادتی ہمارے سے اس سے ہو جائے تو فوراً ہم اس سے بھی معافی مانگ لیں، تو اتنا بڑا ہمارا دل اور جگر ہو کہ ہم ہر قدم پر کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں جئیں، اور ہم اپنی اصلاح کی ہمیشہ فکر کرتے رہیں، ہر وقت اور ہر لمحہ۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے، یعنی میڈ اپ ہز مائنڈ، جب وہ دل کرتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔ بس اتنا ہے۔ جزاک اللہ رحمت النساء۔ جیسے کہ یہاں پہ لاسٹ والی لائن جو تھرڈ پیراگراف وہاں پہ ریل گاڑی کی ایک پٹری ہوتی ہے، گاڑی اگر پٹری پہ چلے تو کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر اس کے پہیے پٹری کے دائیں جائیں تو اس کا راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی منزل سے پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہی انسان کا معاملہ ہے۔ مولانا اس آرٹیکل میں لاسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں۔ ابھی جب میں رحمت النساء کی باتیں جب سن رہی تھی تو اچانک سے مجھے یہ ڈسکوری ہوئی کہ صراط المستقیم کا تو راستہ ہے، اللہ نے دو راستے دیے ہیں، ایک بھٹکنے والا راستہ اور ایک اسٹریٹ پاتھ۔ یہ ہماری کنسرن، ہم اپنے اندر کتنا خدا کی معرفت، کتنی خدا کی اکاؤنٹیبلٹی، کتنی خدا کا فیئر ہمارے اندر ہے جو ہمیں پش کرے گا اس صراط المستقیم کو چوز کرنے کے لیے۔ کیونکہ جو دوسرا راستہ ہے وہ بہت اٹریکٹیو راستہ ہے، بہت پلیزریبل راستہ ہے، اور بہت ہی پلیزنٹ ہے وہ راستہ، لیکن یہ اسٹریٹ پاتھ پہ چلنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ وہی لوگ اس پہ چل سکتے ہیں جو خدا کی معرفت جن کو ملی ہو، جو خدا سے ڈرتے ہوں، اور جن کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا بہت زیادہ ڈر ہو۔ تو یہ بات اچانک سے مجھے ایسا، رحمت النساء کی بات کو سن کر کے مجھے ایسا لگا کہ مجھے اچانک سے یہ ڈسکوری ہوئی ہے۔ تو میں، اور بھی لیڈیز ہیں جو ہمارے سے جڑی ہوئی ہیں، اپنی لرننگ کو شیئر کریں۔ ہمارے پاس اب صرف 9 منٹ ٹائم ہے۔ السلام علیکم، میں شاہزیدہ بول رہی ہوں۔ جی بولیے۔ آدمی ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ ہر انسان اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ میں صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ مجھے جب عبادت کرنا، صرف نماز پڑھنا اور تھوڑا بہت ذکر کرنا، انسان یہی کہتا ہے کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں۔ مگر انسان کو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر زندگی کے ایک ایک مومنٹ پر خدا کی متوجہ ہونا، خدا کی طرف غور فکر کر کے زندگی گزارنا۔ جب اپنے دماغ کو، ذہن کو، جب اپنے آپ پر اللہ پر غلبہ دینا، یہی صراط المستقیم ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بھٹکتا ہے، دنیا کے ہر لمحات میں کھو جاتا ہے، وہ اسے بہت مزہ آتا ہے زندگی میں جینے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے، صرف یہی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو میرے لیے صراط المستقیم یہی ہے، میں یہی صحیح راستے پر ہوں۔ یہ مگر انسان اپنے آپ کو غفلت میں ڈال رہا ہے۔
जब इंसान गफलत से हटेगा, अपने आप पर गौर करेगा, तो उसे ये समझ में आया कि वो लम्हा क्या क्या जी रहा है, सुबह से शाम तक वो क्या कर रहा है। वो इस पर गौर करना, इस पर फिक्र करना इंसान के लिए इतना ही लाजमी है जितना वो नमाज पढ़ना और जिक्र करना है। जब इंसान अल्लाह पर, अपने आप पर, अपने इबादत करने पर वो मुकाम दे के खुदा को, अपने आप को आबिद बनाए और खुदा को माबूद बनाए, ऐसा करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। मगर वो इंसान गफलत में अपने आप को दुनिया के तरीके में जीता है, दुनिया के मशगलों में खुशी खुशी रहता है। इस दुनिया में हिदायत के बहुत सारे रास्ते खुले हैं, जमीन और आसमान में बेशुमार निशानियां फैली हुई हैं जो खुदा के नक्शे के मुताबिक तैयार हैं। यही सही रास्ता है जो तौफीक पाए, जो दलील के जबान को समझे और माने। जब एक मुझे डॉक्टर सफीना के वीडियो से लर्निंग शेयर हुई कि जो उन्होंने वीडियो बनाया, इसमें इन्होंने नमाज में अल्लाह के गाफिल होने के बारे में बताए और वो नमाज में ही रोने लगे कि अल्लाह से दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझे तेरे तरफ मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ने की तौफीक दे। जब मुझे ये उनकी वीडियो सुनी तो ये लर्निंग हुई कि ये भी एक सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। जब हमें हर हमेशा हर एक चीज में हमें अल्लाह की तरफ गौर करे, अल्लाह की तरफ फिक्र करे। तो हम नमाज पढ़ते हैं तो बस रकात बनती है, पूरी दुनिया का हिसाब किताब अपने, जब दिन में हम दुनिया के काम करते हैं तो हमें कोई उसका असर नहीं होता, हमें कोई याद नहीं आता। जब रकात बनती है हम शैतान ऐसा गाफिल हो जाता, जो चीज हमें नहीं याद है, जो चीज हमें नहीं मालूम है, वो सब कुछ नमाज में डाल देता, क्योंकि हम गाफिल हो जाना नमाज से, उसमें भटक जाना, ऐसे चीज होते कि उसमें डूब जाते हैं दुनिया के बातों में। नमाज तो रकात पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सिरातल मुस्तकीम बोलते हैं, मगर उसकी कोई असर हमारे अंदर नहीं होती। हम दुनिया के हिसाब किताब, दुनिया के लेन देन, जो भी दुनिया में जी रहे हैं वो सब कुछ हमारे हिसाब में चले जाता है। जब यही चीज हम लोग अल्लाह के, मैं जब से जो वीडियो सुनी हूँ तो मैं यही सोचती हूँ, नमाज पढ़ने से पहले यही सोचती हूँ कि अल्लाह, मैं अपने आप को गौर करूं, मैं नमाज में इस शैतान के भटकावे से, बहकने से मैं बचूं, ये सोचकर मैं नमाज पढ़ूं। जब ये अपने अमलियात का शेयर करने से भी बहुत फायदा हो रहा है हमारे ग्रुप में। जब हम लोग ये सुनते हैं तो सुनना, पढ़ते हैं और दिमाग से निकल जाता है। जब हम लोग ये चीज अमलियात का गौर फिक्र करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो हमें इस पर चलने की शौक होता है, हमें इस पर चलने का जज्बा आता है, हम इस पर अमल करने की तौफीक होती है। यही मेरी लर्निंग थी। अस्सलाम वालेकुम। रबीना, आप म्यूट हैं। ओके, सॉरी। जज़ाकल्लाह। अब आप कुछ कहना ऐड करना चाहेंगी? मुझसे कह रही शबीना? म्यूट है, म्यूट। मुझसे कह रही शबीना? जी आप, हाँ क्योंकि शबीना, टाइम ये सेशन खत्म हो रहा है, सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तो आप अच्छा, अपनी कंक्लूजन करके आप दुआ कर दें। मुझे मौलाना ने ऐसे बहुत जगह बताया है और हम जानते हैं कि ऐसे इस्लाम पर मुस्तकिल कायम रहना मतलब एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है इंसान के लिए इस दुनिया में, कि वो हर वक्त अल्लाह से डरता रहे और हर वक्त करता रहे। उसको तो जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत कर ही देता है, और मुस्तकिल उस पर कायम रहना, क्योंकि दुनिया में इतने सारे वाकयात, हालात और सिचुएशंस होते हैं कि वो गलत हो ही जाता है। तो मौलाना ने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को हमें बताया है कि बहुत ही नाजुक मौका होता है, उसी वक्त इंसान जो है भटकता है और उसी वक्त उससे गलती होती है। तो जब ऐसे मौके पर मौलाना ने लिखा है कि ऐसे मौके पर आदमी के इस्लाम की तस्दीक या तरदीद करने के लिए आते हैं, जो मतलब तस्दीक होती है कि खुदा चाहता है कि आदमी जिस इस्लाम का सबूत बेखतर हालात में दे रहा था, यानी जब उसके ऊपर कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ, आसानी से हालात गुजर रहे थे, उसी इस्लाम का सबूत वो उस वक्त भी दे जबकि जज्बात को दबा कर या जान और माल का खतरा मोल लेकर आदमी अपने इस्लाम का सबूत पेश करता है। इस इम्तिहान में पूरा उतरने के बाद ही आदमी इस काबिल बनता है कि उसका खुदा उसको अपना
اپنے وفادار بندوں میں لکھ لے۔ ان موقع پر استقامت کا ثبوت دینا ہی کسی آدمی کے پچھلے اعمال کو باقیمت بناتا ہے، اور اگر وہ ایسے موقع پر استقامت کا ثبوت نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پچھلے تمام اعمال کو بے قیمت کر لیا۔ تو یہ لائن بہت زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ مطلب انسان اگر کوئی بھی اچھا عمل کر رہا تھا اچانک سے بھٹک جائے اور پھر بھی اپنے آپ کو اس راستے پر واپس نہ لائے تو جو بھی اچھا کام کیا وہ بھی غلط ہو جائے گا، وہ بھی بے قیمت ہو جائے گا۔ تو قرآن کے چیپٹر 5 سے جو ورس ہے اس کو پڑھ رہی تھی کہ کر کے دعا کر لو۔ 51 ورس ہے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ تو مولانا صاحب نے اس کے کافی لمبا انٹرپریٹیشن ہے۔ آخری والا پیرا پر پڑھی تھی کہ دنیا کا ہر امتحان ارادے کا امتحان ہے۔ آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ خطرات کو نظر انداز کر کے ارادے کا ثبوت دے دے، وہ اللہ کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا دے، اس کے بعد وہ فوراً خدا کی مدد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ مگر جو شخص ارادے کا ثبوت نہ دے، جو خدا کی طرف اپنا پہلا قدم نہ اٹھائے، وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا یک طرفہ طور پر اپنی مدد کا سہارا نہیں بھیجتا۔ تو سب سے بڑا کام ہمارا خود ہے کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھنے کے قابل بن سکیں، اور اس طرح سے ہم دعا کریں اور غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں۔ آمین۔ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے۔ Jazakallah Appa for the dua and the conclusion that you did. Mashallah, this has been a great learning for all of us. In fact, it is now more defined what is a straight path for us. Mashallah, this discussion has been really very profound, very intellectual, and now we will inshallah consciously more be aware of the straight path that we are going to take, inshallah. تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پہ چلائے اور ہمارے اسٹریٹ پاتھ کو قبول کرے اور ہمیں کامیاب کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔